الملحمۃ العظمی، عظیم ترین جنگ. احادیث موجود ہے میری اس کتاب کے اندر، حوالوں کے ساتھ ہے، ٹیکسٹ کے ساتھ ہے. ویل للعرب من شر قد اقترب، ہلاکت اور بربادی ہے عرب کے لیے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے. لیکن اب یہ بات تو پھر میرے اور آپ کے لیے ذرا دور کی ہو گئی. تیسری کڑوی بات اب آ رہی ہے. ابھی تو عربوں کی بات تھی نا. 120 کروڑ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمان دنیا میں ہیں، ان میں 20 پلس 22-23 ہوں گے عرب ہیں، باقی 1 ارب 100 کروڑ یہ کون ہے؟ نان عرب، امیین. امیین نہیں، آخرین. امیین تو وہ عرب ہیں. ان میں سے بقیہ میں سے سب سے بڑی مجرم قوم میں اور آپ ہیں. ہندوستان کا مسلمان نہیں، انڈونیشیا کا نہیں، ایران کا نہیں، ترکستان کا نہیں، افریقہ کا نہیں. 20 کروڑ عرب اور 10 پلس 11 ہیں یا 12 کروڑ ہیں، کتنے بھی ہیں پاکستانی نمبر 2 مجرم. کیوں؟ انہوں نے ایک ملک بنوایا اسلام کے نام پر، لاکھوں انسانوں کی جانیں گئیں، ہزارہا عصمتیں لوٹی، کتنا بڑا تبادلہ آبادی ہوا، کتنی مسلمان عورتیں ہندوؤں کے قبضے میں رہ گئیں. کس نام پر؟ ہمیں اسلام کے لیے ملک چاہیے. قائد اعظم نے فرمایا ہم اس لیے پاکستان چاہتے ہیں، اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ عہد حاضر میں پیش کریں. 50 برس ہو چکے ہیں. نوٹ کر لیجئے، 2 حساب ہیں نا، ایک ہے شمسی، ایک ہے قمری. قمری کے حساب سے 50 برس ہو چکے، 9 مہینے زائد ہو چکے ہیں. شمسی حساب سے 50 برس میں 9 مہینے کم ہیں، بس اتنا ہی فرق ہے. اگلے اگست میں ہو جائے گا نا 50 برس کرسچین ایرا سے. 1997 1947 اگست تک کتنے مہینے رہ گئے؟ اور قمری حساب سے جو گزشتہ رمضان مبارک تھا اس کی 27ویں کو 50 مکمل ہو چکے، آگے 9 مہینے اور گزر چکے. ہم بالکل بیچ میں بیٹھے اس وقت. تو اسلام کہاں ہے؟ پاکستان بننے کے بعد ایمانداری سے دیکھیے کس چیز میں اضافہ ہوا ہے. بدمعاشی، عیاشی، جھوٹ، فحاشی، عریانی، بے پردگی، غبن، بد امنی، لوٹ مار، بڑے سے بڑے جرائم، گھناونے سے گھناونے جرائم، سب میں اضافہ. وہ اصول حریت و اخوت مساوات کہاں ہیں؟ ساری معیشت سود پر، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ. آج ہم IMF کی ایک اسامی ہیں، کورٹ آف وارڈ ہیں. کتنے کھل کر باتیں ہمارے وزراء کر رہے ہیں. ہمارے لیے کوئی اور چارہ کار ہے ہی نہیں. میں ابھی سکھر میں تھا، وہاں ایک مذاکرہ دیکھنے کا مجھے موقع مل گیا ٹی وی پر. صاف کہہ رہے تھے وہ دانشور، وہ تو ہمارے لیے کوئی اور چارہ کار نہیں، ہمارے لیے مفید یہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے. IMF ہی ہمیں بچائے گا، اور واقعتاً بچائے گا. کیوں بچائے گا؟ آپ کے لیے نہیں بچائے گا، اپنے لیے بچائے گا. اسے آپ کے اندر سے اپنا خون نکالنا ہے. اگر مرنے دیں گے تو خون کہاں سے لیں گے؟ They will keep you. لیکن رکھیں گے اسی طریقے سے کہ خون کشید کرتے چلے جائیں. کبھی بجلی کا کرایہ، کبھی گاڑیوں کا کرایہ، کبھی اس کا کرایہ، کبھی اس کا کرایہ، کبھی اس کا ریٹ، کبھی اس کا ریٹ، کبھی ڈاک کے ریٹ، خون چوسنے کے لیے. یہ صورتحال جو ہے یہ ہماری آخر کس کی ہے؟ کس نے کیا یہ؟ کیا اللہ ظالم ہے؟ کیا ہم مجرم نہیں ہیں اس کے؟ یہ اجتماعی جرم، اور کوئی ملک اسلام کے نام پر نہیں بنا. اچھی طرح نوٹ کر لیجئے. انڈونیشیا میں تحریک چلی وہ ملائی نیشنلزم کے نام پر، ملے نیشنلزم. عربوں نے انگریزوں سے نجات حاصل کی، یا فرانسیسیوں سے، عرب نیشنلزم کے نام پر. العروبہ. صرف ایک ملک بنا تھا پاکستان. کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور آج یہی وجہ ہے کہ کم سے کم عربوں کے ہاں خوشحالی تو ہے. جو ذلت آئی ہے ابھی ان پر، اور مسکنت آئی ہے، کر کچھ نہیں سکتے.
بے بس ہو گئے ہیں۔ جزیرہ نما عرب میں آج یہود اور عیسائی دندناتے پھر رہے ہیں، ان کے فوجی مراکز قائم ہو چکے ہیں، نجد کے پورے علاقے کے اوپر ان کا قبضہ ہے اس وقت۔ ذلت ہی ہے نا، ہمارے ہاں تو بھوک بھی ہے، ہم تو اس سے آگے بات جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ اور آگے بڑھے گا تو کیا شکلیں ہوں گی۔ بھوکے بھیڑیے جس طریقے سے پیٹ پھاڑیں گے محلوں میں رہنے والوں کے اور کوٹھیوں میں رہنے والوں کے، وہ وقت دور نہیں ہے۔ یہ عذاب الہی کی شکل، جیسے کہ فرمایا گیا سورہ انعام میں، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اللہ اس پر پوری طرح قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب بھیج دے تمہارے سروں کے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے نکال دے، یا اللہ کو کوئی اور کام کرنا ہی نہ پڑے، تمہیں کو آپس میں ٹکرا دے، ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے۔ فرقے واریت ہو، صوبائی عصبیت ہو، لسانی عصبیت ہو، کبھی بلوچ اور پٹھان لڑ رہا ہوتا ہے کوئٹہ میں، کبھی کراچی میں، اب دوبارہ کیا شکل ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے کہ وہ جو مہرے جو ہیں، کبھی کوئی مہرے کو اٹھاتا ہے، کبھی اسی مہرے کو نیچے رکھ کر کسی دوسرے مہرے کو اٹھا لیتا ہے، نتائج تو بعد میں پتہ چلتا ہے نا۔ وہ تو اب کسی نے کہا ہے کہ پیسے فلاں جگہ سے لے کر فلاں کو دیے گئے، وہ تو آج حقیقت واضح ہو رہی ہے۔ تو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ یہ سب عذاب الہی کی شکلیں ہیں۔ میرا تو اب تک کے ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ آج ہم امت مرحومہ نہیں ہے، امت معذبہ ہے، ورنہ اللہ کو ہم پر رحم فرمانا ہو اور امریکہ ہمارے اوپر کوئی سختی لا سکے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ ہماری بھلائی چاہے اور کوئی ہماری برائی کر سکے، ناممکن۔ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے۔ لما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق۔ تم اپنی جگہ پھرنے خواہ بنے بیٹھے رہو، ہم تو امت مرحومہ ہیں، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، لاڈلے ہیں۔ قالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق۔ پھر اللہ تمہارے گناہوں کی پاداش میں تمہیں سزا کیوں دے رہا ہے، عذاب کیوں دے رہا ہے؟ تم بھی ایسے ہی انسان ہو جیسے دوسرے انسان اللہ نے بنائے۔ یہ ہے ہمارا اصل مسئلہ۔ دیکھیے انفرادی مسئلے بھی ہیں، پیٹ کا مسئلہ بھی ہے، چھت کا مسئلہ بھی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ کوئی رین بسیرا ہو، کوئی چھت ہو، ضروری ہے۔ شریعت نے بھی یہ حقوق دیے ہیں۔ کوئی لباس کو ڈھانپنے کے لیے، کپڑے جسم کو ڈھانپنے کے لیے لباس بھی چاہیے، یہ ہے مسائل۔ لیکن یہ ہے کہ ایک ہے انفرادی مسائل سے اوپر اس قوم کے مسائل، ملک کے مسائل۔ وہاں اگر عذاب آئے گا یہودیوں کے ہاتھوں، یہاں آئے گا ہندوؤں کے ہاتھوں۔ میں نے اپنی اس کتاب کو ختم اس پر کیا ہے۔ 3 امکانات ہیں پاکستان کے لیے، جو کچھ ہم اب تک کر چکے ہیں، جو ہم نے عہد وعدہ خلافی کی ہے۔ ہم نے اب تک وہ اسلام نافذ نہیں کیا، وعدہ خلافی کی ہے۔ اور سورہ توبہ کی 3 آیات کے اندر بیان کر دیا گیا ہے کہ کوئی قوم اجتماعی طور پر اگر کوئی وعدہ کرے اور اس کی پھر خلاف ورزی کرے اللہ کے ساتھ تو اس کی سزا کیا ہے؟ نفاق۔ منافقین کے بارے میں فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ۔ ان میں ایک لوگ وہ بھی ہیں منافقوں میں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اگر ہمیں غنی کر دے گا، دولت مند کر دے گا، ہم خوب صدقہ خیرات نیک کام کریں گے۔ جب اللہ نے غنی کر دیا تو اب بخل سے کام لیا، وعدہ بھول گئے، وعدہ خلافی کی، اعراض کر لیا۔ اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کا مرض پیدا کر دیا۔ وہ نفاق باہمی ہے۔ آج قوم نہیں رہی، قومیتوں میں تقسیم ہو چکی، عصبیتوں میں تقسیم ہو چکی، نسلی عصبیتیں، قبائلی عصبیتیں، فلاں قبیلے کے فلاں سے جنگ ہو رہی ہے، فلاں کی فلاں سے جنگ ہو رہی ہے، بگٹیوں کا ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، فلاں کا فلاں کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے۔ ہر سطح پر بدامنی، صوبائی ہے، لسانی ہے، مذہبی ہے، قتل و غارت، مسجدوں میں بم کے دھماکے ہیں اور دوسری عبادت گاہوں میں ہو رہے ہیں۔ یہ سارا کیا ہے اچھی طرح سمجھ لیجئے، نفاق باہمی۔ اور نفاق عملی کیا ہے؟ 3 چیزوں کو حضور نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ ہو جائیں وہ کٹر منافق ہے، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ اب یہ 3 اوصاف آپ دیکھ لیجئے،
ہمارے اس معاشرے میں جو جتنا بڑا ہے اکثر و بیشتر اللہ ماشاءاللہ اتنا ہی بڑا جھوٹا، اتنا ہی بڑا خائن، اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف. یہ ہے ہماری اس وقت کی صورتحال. حل کیا ہے؟ دیکھیے حل، اب میں اوپر ہی سے چلوں گا. جب تک دنیا کے کسی ایک قابل لحاظ رقبے کے ملک میں پورے اسلام کے نظام کو قائم کر کے نہ دکھا دیا جائے کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ دنیا کو دعوت دیں کہ آؤ دیکھو یہ ہے اسلام، آؤ دیکھو یہ ہے محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دعائیں مانگتے ہیں اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہ واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معہ. کہیں تو دکھاؤ یہ دین ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. کتابیں نہیں پڑھیں گے وہ، کتابوں میں تو اچھی سی اچھی باتیں لکھی جا سکتی ہیں. کیا ہے یہ کہو کہ حضور ایسے تھے اور صحابہ ایسے ہیں، پدرم سلطان بود بھائی ہوں گے، تم کیا ہو؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. جب تک کسی ایک ایسا نہ ہو کہ کوئی چھوٹا سا گاؤں ہو، کوئی جزیرہ ہو، سائزیبل ملک ہو، درمیانی درجے کا ملک ہو، جس میں وہ نظام قائم کر کے دکھایا جائے. دی پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم آف خلافہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، اس کا سیاسی نظام کیا تھا، اس کا قانونی نظام کیا تھا، اس کا عدالتی نظام کیا تھا، اس کا زمین کا بندوبست کیا تھا، اس کا مالیاتی نظام کیا تھا، اس میں غرباء کی کفالت کا نظام کیا تھا. یہ سارا نظام اگر آپ قائم کر کے نہیں دکھاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی ریپرزنٹیشن کا حق ادا نہیں کر رہے. You are the representatives of Allah on this earth. کتاب آپ کے پاس ہے، قرآن آپ کے پاس ہے، نبی کے نام لیوا ہی نہیں، ٹھیکیدار آپ ہیں. سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی، سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی. یہ ترانے گانے سے تو نہیں بات بنتی. ذرا ان کا کوئی کردار، ان کے جھلک کوئی اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں بھی تو دکھاؤ، اپنے معاشرے میں بھی تو دکھاؤ. یقیناً افضل ہیں، اس میں کیا شک ہے. سید البشر ہیں، افضل المرسلین ہیں، اکمل الرسل ہیں، خاتم النبیین ہیں، کیا شک ہے اس میں. لیکن دکھاؤ تو صحیح بھائی. تو جب تک ہم یہ نہیں کرتے ہم مجرم ہیں. ہماری سزا شکلیں بدلے گی، پڑھتے رہیں گے کوڑے. اچھی طرح سن لیجیے. کبھی وہ کوڑا افغانستان میں ہوگا، کبھی وہ کشمیر میں ہوگا، کبھی اریٹریا میں ہوگا، کہیں فلپائنز میں ہوگا، کبھی چچنیا میں ہوگا، کبھی بوسنیا میں ہوگا، کبھی صومالیہ میں ہوگا، کبھی کہیں اور ہوگا، کبھی عراق میں ہوگا. وہ کوڑے پڑتے رہیں. ہے تو ایک ہی جسد ہے نا امت محمد کا. جہاں تک ذلت ہے، مسکنت ہے، بے وقاری ہے، وہ تو پوری امت کی ہے. باقی تو وہ اضافی کوڑے ہیں نا. ذلت تو ہے ہی ہے، ذلیل تو ہے ہی ہے، کوئی حیثیت ہماری ہے ہی نہیں. پوری دنیا کو کنٹرول کرنے والے G15 یا G7، اور کوئی مسلمان ملک جیسے ہم کہتے ہیں نہ 3 میں نہ 13 میں، نہ G15 میں ہے اور نہ G7 میں. کنٹرول تو وہ کر رہے ہیں. سیکیورٹی کونسل اور اس میں ویٹو ہے کسی مسلمان کے پاس. ایٹم بم پاکستان کو سب سے زیادہ جو اس وقت مورچہ بنایا ہے، کیوں بنایا ہے؟ یہاں اندیشہ ہے ایٹم بم کا. اسرائیل کو اگر کوئی کنفرنٹ کر سکتی ہے کوئی قوم تو وہ صرف پاکستان. یہی تو وجہ ہے. تو اب اچھی طرح سمجھ لیجئے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک دنیا کے کسی نہ کسی ایک قابل لحاظ رقبے کے ملک پر اللہ کا دین عملاً قائم کر کے ہم نہیں دکھائیں گے، وہ فرض کفایہ ہو جائے گا پوری امت کی طرف سے. اگر ایک جگہ بھی ہم دکھا دیں، آؤ بھائی یہ کھلے ہوئے دروازے، آؤ دیکھو with your own eyes, come here and see for yourself. This is Islam. This is the رحمت of محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آؤ دیکھو اپنی آنکھوں سے رحمت للعالمین کے مظاہر دیکھو. پہلی بات تو یہ ہوئی. دوسری بات، اب آ گیا نیچے اتر کر ایک سیڑھی. سب سے زیادہ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مواقع عطا کیے وہ ہمیں کیے. چند چیزیں میں گنوا دینا چاہتا ہوں. ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا دینی منصب مجددین امت،
ان اللہ یبعث فی ہذہ الامہ علی راس کل مئۃ عام من یجدد لہا دینہا. 1000 برس تک سارے مجددین عالم عرب میں آئے اور 11ویں صدی سے شروع ہو گئے ہندوستان میں. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، پھر 14ویں صدی میں حضرت شیخ الہند، علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں آئے گا. کوئی وجہ تو ہے، اللہ نے سلیکٹ کیا ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ چن لیا کرتا ہے نا. پھر خلافت ختم ہوئی تو تحریک صرف یہاں چلی، کہیں چلی. اور کتنی غیرت تھی، کتنے لوگوں نے جیلوں کے اندر جا کر جو ہے جیلوں کو آباد کیا، کتنوں نے ہجرت کر لی، چلے گئے افغانستان چلے گئے. یہ تو اس صدی کی تاریخ ہے. بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم اس سے بھی واقف نہیں. بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ساتھ ہیں تیرے شوکت علی بھی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو. اس سے پورا ہندوستان گونج گیا تھا. گاندھی شریک ہوا. وہ تو جیسا میں بتا چکا ہوں، وہ ایک ترک کے ہاتھوں خاد کام ختم کرا لیا. اب کیا کرو گے تم؟ مدعی سست گواہ چست. پھر پوری دنیا میں مسلمان ممالک آزادی ہوئے، بظاہر آزاد، حقیقتاً تو کوئی بھی ابھی آزاد نہیں. ظاہری آزادی جو ملی ہے تو اس میں صرف ایک ملک کے لیے اسلام کا نعرہ لگا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہیں اور نہیں. پھر پاکستان بنا ہے تو معجزہ، پوری دنیا مانتی ہے کہ معجزہ. کسی حساب کتاب میں نہیں. میری کتاب ہے استحکام پاکستان، میں نے ثابت کیا ہے تمدن، سیاست، ریاست کے کسی اصول سے ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان بننا چاہیے تھا. اٹ از اے میریکل. پھر پاکستان بننے کے بعد اتنا بڑا میریکل ہوا ہے. 10 کروڑ تھے ہم اس وقت، مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں کے ملا کر، اور 10 کروڑ عوام کی نمائندہ دستور ساز اسمبلی نے فیصلہ کیا حاکمیت اللہ کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں. قرارداد مقاصد، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری. 1949 میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی. 1950 میں اور بڑا معجزہ ہو گیا، آج اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، 6 جماعتوں اور 6 فرقوں یا 6 مکاتب فکر کی ٹاپ کی قیادت، نیچے کے بچڑ بھئیے نہیں، ٹاپ کے لوگ، 31 علماء، اور انہوں نے دستور کے لیے 22 اصول دے دیے. اس پر ہم متفق ہیں، ہمارا کوئی اختلاف نہیں. مفتی جعفر حسین مجتہد، حافظ کفایت حسین ان کے سب سے بڑے اس زمانے کے واعظ اور ذاکر، ادھر مولانا مودودی جیسی شخصیت، سید سلیمان ندوی جیسی شخصیت، مولانا شفیع، مفتی محمد شفیع صاحب جیسی شخصیت، اور بریلویوں میں مولانا بدایونی، مولانا ابو الحسنات قادری لاہور کے، اہل حدیثوں میں ٹاپ کے، سب ٹاپ کی قیادت نے کہا کہ یہ ہمارے اصول ہیں. کم آن. تو سوچنے کی بات ہے، اس کے بعد کہیں کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی. بس غلطی کیا ہوئی ہے اچھی طرح سمجھ لیجئے. 2 غلطیاں ہوئی ہیں، پازیٹو نیگیٹو. پازیٹو غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے راستہ انتخاب کا اختیار کر لیا نظام کو بدلنے کے لیے. جب تک جماعت اسلامی ایک سیاسی جماعت نہیں تھی، اس نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا، دستور اسلامی کا مطالبہ مولانا مودودی نے کیا، لیکن تمام قوم نے اس کا ساتھ دیا. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ تو جماعت اسلامی کے نہیں تھے، انہوں نے پاس کروائی ہے دستور ساز اسمبلی کے اندر، ورنہ جماعت اسلامی کا تو کوئی نمائندہ نہیں تھا اس وقت اسمبلی میں. انہیں کوئی تعصب نہیں تھا کہ یہ جماعت کی طرف سے آئی ہے، نہیں، دین کی بات ہے، صحیح بات ہے. جب آپ الیکشن کے میدان میں آ گئے، اب معلوم ہوا کہ اب آپ نے مذہب کو، اسلام کو ایک پولیٹیکل ایشو، ایک کنٹروورشل ایشو بنا دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ تو چل میں آیا، آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی. بریلوی علماء نے کہا تو ہم کیوں نہ چلیں آگے، سواد اعظم تو ہمارا ہے، ہمیں سب زیادہ ووٹ ملیں گے. اہل حدیثوں نے کہا ہمارے بھی کہیں کہیں پاکٹس تو ہیں، کوئی 1 آدھ سیٹ تو ملے گی نا. دیوبندیوں نے کہا ہمارے بھی علاقے ہیں بہت سے،
خاص طور پہ سرحد میں بلوچستان میں تو ان کے بڑی سالڈ قسم کی جو ہے وہ ان کے فوٹنگز ہے پولیٹیکل. نتیجہ کیا نکلا؟ 4-5 اسلام ہو گئے. اسلام کے نام پر ووٹ تقسیم اور راج کرے گا خالصہ اور کرے نہ کوئی. جیت سیکولرزم کی. سیدھی سیدھی باتیں ہیں، یہ سمجھنے کی باتیں ہیں. اگر نہیں سمجھیں گے تو سیدھے راستے پہ دوبارہ نہیں آ سکتے. نیگیٹو جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ کیا تھی؟ دیکھیے سن 62 میں ایوب خان پہلا فوجی عامر اس ملک کا، اس نے آئلی قوانین بنائے. آئلی قوانین کو پھر میں گنوا رہا ہوں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، شیعہ، سب کی ٹاپ قیادت نے کہا کہ یہ دخل اندازی ہے اسلام میں، شریعت میں، یہ روز غلط ہے. بعض چیزیں ٹھیک ہے، بعض نہایت غلط ہے. لیکن یہ کہہ کے رہ گئے، ایجیٹیشن نہیں کیا. ایجیٹیشن کیا تو جمہوریت کے لیے کیا. یہ نہیں کہ نہیں یہ مذہبی مسئلہ ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، اس پر جمع ہو کر ایجیٹیشن کیا جائے، جانے دی جائے. اس کے کنٹراسٹ میں دیکھیے ہندوستان کا مسلمان شاہ بانو کیس حکومت کی طرف سے نہیں تھا، ایک عدالت کا فیصلہ آیا، شریعت اسلامی میں دخل اندازی ہو گئی پرسنل لا میں، مسلم پرسنل لا بورڈ بن گیا، ساری جماعتیں جمع ہو گئی، وہ تحریک چلائی ہے، کئی 100 مسلمانوں نے جانیں دے دی. بالآخر راجیو کی حکومت، خود راجیو کو گھٹنے ٹیک کر یہ قانون پاس کرانا پڑا لوک سبھا سے کہ ہندوستان کی کوئی عدالت انکلوڈنگ سپریم کورٹ مسلمانوں کے فیملی لاز میں دخل نہیں دے سکتی. ایک وہ ہے جنہیں تصویر بنا آتی ہے، ایک ہم ہیں کہ لیا اپنی بھی صورت کو بگاڑ. ایجیٹیشن دینی ایشو پر نہیں ہوا، ایجیٹیشن ہوا جمہوریت لاؤ جمہوریت لاؤ جمہوریت لاؤ. وہ جمہوریت آئی تو ذوالفقار علی بھٹو کی آئی. جب سیکولر لوگوں نے مل کر وہ تحریک چلائی اور دینی کارکن دینی لگے، محنتیں انہوں نے کی، جماعتیں وہ تھیں، لیکن یہ ہے کہ نتیجہ کیا نکلا؟ ایوب خان کی ٹانگ گھسیٹی گئی، بھٹو صاحب آ گئے. بھٹو کی ٹانگ گھسیٹی، ماشاء اللہ صاحب آ گئے. ماشاء اللہ کا کوئی معاملہ ختم ہوا. پھر یہ ہے وہ ایک وشس سرکل جس میں ہم گرفتار ہیں. گویا کہ اب ہمیں دوبارہ سوچنا ہوگا. جو وقت بھی میں کہہ رہا تھا، بات رک گئی میری اس وقت کہ میں نے اپنی اس کتاب کو معین کیا ہے، ختم کیا ہے، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل. یہ 3 امکانات ہیں پاکستان کے لیے. میں نہیں جانتا کہ کیا شکل ہوگی. یا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر بڑی بھلائی فرمائے اور اس قوم کو اجتماعی توبہ کی توفیق دے دے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر سے عذاب ٹل گیا تھا. عذاب کے آثار شروع ہو جانے کے بعد الا قوم یونس، یہ تو بہترین بات ہے جو ہم پسند کر سکتے ہیں، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، کچھ کڑیاں ہیں، اس کی وہ میں بعد میں بتاؤں گا. آثار نہیں ہیں توبہ کے، کوئی آثار نہیں. دوسری بات یہ ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے، لیکن یہ کہ اس کو لیے بھی میں سمجھتا ہوں بڑے نفع کا سودا ہوگا، ایک دفعہ کوئی شیکنگ ہماری ایسی ہو کہ جو حال مست اور مال مست جو ہیں ان کو دن میں تارے نظر آ جائیں ایک دفعہ. شاید اللہ توبہ اسی طریقے سے توفیق دے دے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. سورہ سجدہ میں فرمایا گیا ہم انہیں چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے. بڑا عذاب تو قوم کو ختم کر دیتا ہے، چھوٹا عذاب جو جگا دے، ہوش میں آ جائے. لعلہم یرجعون. یہ جو مال مست ہیں اور حال مست ہیں اور عیش مست ہیں، ان بستیوں کو ذرا جھجوڑنے کے لیے کسی وقت جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی کرتا ہے. لیکن اگر اس پہ بھی ہم جاگ جائیں تو بہت بڑی نفع کی بات ہے، کیونکہ سن 71 اب 25 برس ہو رہے ہیں، پھر 16 دسمبر آ رہی ہے، پورے 25 برس ہو جائیں گے، 71 اور 96. لیکن اس شیکنگ کو ہم نے محسوس نہیں کیا. ہم سے 1000 میل دور ہوتا رہا. 93,000 ہمارے قیدی آ گئے، تھوڑے تھوڑے چھوٹ کر آ گئے، پھر بس گئے. کچھ پتہ نہیں چلا لوگوں کو، شب و روز میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا. اپنے دھندوں میں، اپنی مصروفیات میں، اپنی مشغولیات میں، اپنی دلچسپیوں میں، اپنے مشاغل میں کوئی فرق نہیں ہوا. شاید کہ کوئی دوسری پکڑ جو ہے، دوسری جھنجھوڑ، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، کوئی بات آ جائے پھر بھی جاگ جائیں تو بڑے نفع کا سودا ہے.
اور تیسری بات آپ کو بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ جس طرح تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوا تھا، ہندوؤں کے ہاتھوں کروڑوں یا لاکھوں مسلمان پاکستانی ختم ہوں، لیکن پھر یقیناً اللہ تعالیٰ ان ہندوؤں کو توفیق دے دے گا کہ وہ اسلام لے آئیں، ہوگا اسی خطہ زمین سے۔ اس لیے کہ 400 برس سے اللہ نے مجددین جو بھیجے وہ اسی خطے میں بھیجے۔ مجدد الفسانی سرحد میں دفن ہے، شاہ ولی اللہ دلی میں دفن ہے، سید احمد بریلوی شاہ اسماعیل شہید بالا کوٹ میں ہے، اقبال لاہور میں دفن ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ کوئی ہوتی ہے بات ہے؟ آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تاتاریوں نے کروڑوں مسلمان کو قتل کیا، اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا۔ آج بھی ہو سکتا ہے، ہسٹری کین ریپیٹ اٹ سیلف، لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ اسی خطے سے ہوگا۔ تو کیوں نہ ابھی سے کمر کس لیں، کیوں عذاب الہی کو دعوت دیں؟ وہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے پھر اب وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں، توبہ۔ لیکن توبہ کو اب نیچے سے لے کے چلنا ہوگا۔ سب سے پہلے انفرادی توبہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اپنی زندگیوں میں دیکھیے کیا چیز خلاف اسلام ہے، کاروبار میں، معاش میں، دکانداری میں ملازمت کر رہے ہیں تو کوئی غلط چیزیں استعمال کر رہے ہیں، کوئی رشوت لے رہے ہیں، کوئی لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، کوئی سودی لین دین ہے، سود کے اوپر کاروبار کیا ہوا ہے۔ دیکھیے پوری طرح باریک بینی کر کے اپنی معاش اور معاشرت کو پاک کریں، تب توبہ ہوگی، ورنہ نہیں۔ آپ 1000 دانے کی تسبیح لے کر بیٹھ جائیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وہ توبہ نہیں ہوگی۔ توبہ ہوگی حرام خوری اور غلط کاموں کو چھوڑ کر۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اور یہی سب سے مشکل ہے۔ مسلمانوں کو جوش میں لے کر باہر لے آؤ، گولیاں کھانے کے لیے وہ اپنے گریبان کھول دیں گے۔ اپنی زندگیوں میں تبدیلی کرنا یہ سب سے کٹھن۔ اپنے عیش کو منغص کرنے کے لیے تیار ہونا، اپنے کیریئرز، اپنے کاروبار، اپنی سہولتیں، اپنے عیش، اس کو مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ختم نبوت کی تحریک ہو یا نظام مصطفیٰ کی تحریک ہو، چھاتیاں کھول کر لوگ گولیاں کھانے والے کون ہوتے ہیں عام طور پر؟ عوام الناس، جوش میں، جذبے میں۔ رنگیلا رسول کے اوپر قتل جس نے کیا کون تھا؟ ایک ترخان، ایک کھاتی، ان پڑھ۔ وہ تو جذبہ ان کا ہے جو جوش میں آ جاتا ہے۔ تو سمجھ لیجئے اس بات کو، انفرادی توبہ سے بات شروع ہوگی۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہے کام کٹھن، پھر کہہ رہا ہوں، اپنی ذات پر اپنے گھر میں اسلام نافذ کیجئے، اپنے وجود پر اپنے گھر میں شریعت کی تنفیذ ہو، اپنی معاش اور اپنی معاشرت شرعی پردہ نافذ کیجئے۔ جن میں تارے نظر آ جائیں گے، بائیکاٹ ہو جائے گا، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، آپ کے داماد ناراض ہو جائیں گے۔ کیسے ہو سکتا ہے میں اپنی سالی کے ساتھ پردہ کروں یا میری سالی میرے سامنے نہ آئے؟ کیسے ہو سکتا ہے وہ لڑکی جو ہے دیور سے پردہ کرے اور دیور کے سامنے نہ آئے؟ جبکہ حضور فرماتے ہیں الحم و موت، پردے میں تو سب سے زیادہ سختی جو ہے وہ انہی رشتوں میں ہونی چاہیے۔ ابھی کل آپ نے پڑھا ہوگا ایک نوجوان 20 برس سعودی عرب کے اندر سروس کر کے آیا، 4 بچوں کو ذبح کیا، اپنی بیوی کو بھی جلا دیا۔ کیوں جلا دیا ہے؟ اس سے آ کر کچھ پتہ لگا ہوگا نا کہ میں وہاں کیا کرتا رہا اور یہ یہاں کیا کرتی رہی۔ اس سے کم کے اوپر ظاہر بات ہے آدمی اتنا بڑا جرم نہیں کرتا۔ معاشرت ہماری بگڑی ہوئی ہے۔ آپ پیٹرو ڈالر کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیا نہیں ہوگا؟ پھر آگ اور پانی کا میل ہو رہا ہے۔ تو پہلی بات ہے انفرادی توبہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اور میں آپ کا کان کھول کر بتا دینا چاہتا ہوں، اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں۔ یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر یہ کوئی آئے گا آپ کو واس پلائے گا، مجھے ووٹ دے دو، ہمیں ووٹ دے دو، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے،
آپ ان کے چکروں میں آ جائیے، آپ جو بھی چاہیے کیجئے، پیسے دے دیجئے، چندے دے دیجئے، ووٹ دے آئیے گا، ہوگا کچھ نہیں، پر نالا وہیں گرے گا جہاں 1951 سے آج تک گر رہا ہے۔ پہلا الیکشن پاکستان میں 1951 میں ہوا ہے، پنجاب کا صوبائی، اب یہ 96 ہے، 45 برس تو ہو گئے نا، پر نالا وہیں گرے گا، کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ اس انفرادی توبہ پہ جو لوگ ہمت کر لیں، کمر کس لیں، اب اگلا قدم یہ ہے کہ وہ جڑ کر جمع ہو کر ایک طاقت بنے۔ یہ اکیلے اکیلے تنے جو ہیں یہ پہاڑ کو نہیں پھوڑ سکیں گے۔ علیکم بالجماعہ، ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، افراد کے ساتھ نہیں۔ جماعت بنے، اور جماعت کے لیے جو بنیاد ہم نے اختیار کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، جیسا کہ ابھی تعارف میں بھی ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا، ہم نے مغربی اصول نہیں اختیار کیے، بیعت کا اصول لیا ہے۔ واحد ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس کا ذکر حدیث میں ہے، جس کا ذکر سیرت میں ہے، جس کا ذکر ہماری 1300 برس کی تاریخ میں ہے۔ یہ 14ویں صدی میں آ کے البتہ بیعت کے بجائے بھی کچھ جماعتیں بننی شروع ہو گئی ہیں، ورنہ شاہ سید احمد بریلوی کھڑے ہوئے بیعت کی بنیاد پر، حضور نے بیعتیں لی، بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت رضوان، خواتین کی بیعت، خلفاء کی بیعتیں ہوئیں، خلافت ملوکیت میں بدل رہی تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے، بیعت لے کر آئے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کوفیوں نے بیعت توڑ دی، یہ دوسری بات ہے، اس کا کوئی الزام حضرت حسین پر نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ہمارے ہاں اگر سیرت اور کردار اور تزکیہ نفس کے لیے تو بھی بیعت، مرشد سے بیعت، بیعت ارشاد۔ پھر جتنے جہاد ہوئے، چاہے وہ سید احمد بریلوی کا تھا، چاہے وہ مہدی سوڈانی کا تھا، چاہے وہ سنوسی کا تھا، بیعت۔ 14ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ الہند نے یہ مشورہ دیا تھا کہ فلاں شخص کے ہاتھ پر علماء کرام بیعت کر کے امام الہند مان لیں، وہ مشورہ نہیں مانا گیا۔ نومبر 1920، آج ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ نومبر 1996، 76 برس پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، 20 نومبر 1920 کو، لیکن علماء کے اجلاس نے اسے قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد سے ہماری تنظیمیں جو بنتی ہیں وہ جمہوری قسم کی ہیں، ممبرشپ ہے، اس کے صدر بناؤ، اس کا یہ کرو، اس کا وہ کرو، جبکہ قرآن میں، حدیث میں، سنت میں، سیرت میں کم سے کم 1300 برس کی تاریخ میں سوائے بیعت کے اجتماعیت کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ایک شخص سے بیعت کرو، اس کا حکم سنو اور مانو، الا یہ کہ وہ شریعت کے خلاف حکم دے، بات ختم۔ اسے ٹھوک بجا کر دیکھ لو، اس کا ماضی دیکھ لو، اس کا حال دیکھو، اس کے قریب جا کر رہو، اس کے معمولات کو دیکھو، لیکن جب اس کے بعد دل ٹھک جائے، اس کے خیالات کیا ہیں، اس کے نظریات کیا ہیں، پھر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے آپ کو اس کے حوالے کرو۔ جیسے کہ حضرت عبادہ ابن صامت کی حدیث ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور متفق علیہ ہے، صحیح مسلم صحیح بخاری دونوں میں، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعة فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی عثرۃ علینا وعلی لا ننازع الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ حضرت عبادہ فرماتے ہیں ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، خواہ مشکل ہو خواہ آسان ہو، خواہ ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، خواہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کے پرانے خادم تھے، یہ نو وارد آیا تھا، آپ نے اس کو امیر بنا دیا، نہیں، یہ آپ کا اختیار ہوگا۔ اور جسے بھی آپ امیر بنائیں گے ہم ان کے ساتھ چھینا جھپٹی نہیں کریں گے، جھگڑا نہیں کریں گے، تعاون کریں گے۔ ہاں حق بات ضرور پیش کر دیں گے، جو مشورہ ہوگا ضرور دیں گے، جو صحیح باتیں کہیں گے جہاں بھی ہوں گے، کسی کی خوف کی وجہ سے زبان بند نہیں کریں گے۔ یہ ایک حزب اللہ، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جماعت جو ہے، یہ اس کا ایک مکمل دستور ایک حدیث میں ہے۔ اچھا یہ جماعت اگر بن جاتی ہے تو کیا کام کرے گی؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پہلے ہر ایک متقی ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، آیت نمبر 102 یہ ہے۔ پھر جڑیں، ملیں، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، جمعیت بنو۔
اور پھر وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، 3 کام کرو بس، خیر کی طرف دعوت دو، نیکی کا حکم دو، جہاں بھی حکم کا اختیار ہے، گھر میں تو نیکی کا حکم دو، اگر کوئی صاحب حیثیت ہے چودھری کسی علاقے کا، اپنے محلے میں تو حکم دے، جس کو جو وجاہت جو حیثیت بھی کہیں حاصل ہے، باس ہے کسی دفتر کے اندر، وہاں تو نیکی کا حکم دے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بدی سے روکو۔ اس بدی سے روکنے کے پھر 3 درجے حدیث میں آئے، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ جو بھی تم میں سے کسی بدی کو دیکھے، برائی کو دیکھے، اس کا فرض ہے کہ ہاتھ سے روکے، طاقت سے روکے، اس کی قوت نہ رکھتا ہو زبان سے روکے، اس کی بھی ہمت نہ ہو تو دل میں نفرت ضرور رکھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اسی کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیجئے۔ جب تک طاقت کافی نہیں ہے، زبان ہی سے دعوت الی الخیر ہوگی، زبان ہی سے امر بالمعروف ہوگا، زبان ہی سے نہی عن المنکر ہوگا، طاقت استعمال نہیں ہوگی۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن کہا یہ بت سب بکواس ہے، یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ تم نے نام رکھ چھوڑے، ان کی کوئی حقیقت نہیں، کسی بت کو توڑا نہیں۔ 12 برس تک اسی سے نے کعبہ میں نماز پڑھی ہے جس میں بت رکھے ہوئے تھے، اسی کعبے کا طواف کیا جس میں بت رکھے ہوئے تھے۔ ہجرت کے 7ویں برس عمرہ قضا کرنے گئے ہیں تو اسی کعبے کا طواف کیا جس میں بت رکھے ہوئے تھے، وہی نماز پڑھی ہے، دائیں بھی بت، بائیں بھی بت، سامنے بھی بت، پیچھے بھی بت۔ ہاں طاقت کے ساتھ جب گئے اگلے ہی سال سن 8 میں، اب جاتے ہی 10,000 قدوسیوں کے ساتھ جب داخل ہوئے ہیں، پہلا کام کیا کیا؟ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، ایک بت کو گرایا ہے اور توڑا۔ یہ ہوا، یہ طریقہ ہے، طریقہ نبوی ہے۔ اس موضوع پر میری کتاب جو ہے خطبات خلافت، جو میں نے شروع یہی کیے تھے، کیونکہ خالق دینہ ہال میں جو پہلی تحریک چلی تھی خلافت کی، وہ احتجاجی تحریک تھی کہ انگریز کیوں سازش کر رہے ہیں ہماری خلافت کو ختم کرنے کی۔ اس میں جو ہمارے اکابرین تھے، اس میں مولانا محمد علی جوہر تھے، مولانا حسین احمد مدنی تھے، مولانا ابوالکلام آزاد تھے، ان پر مقدمہ خالق دینہ ہال میں چلا تھا، جس پر سے آپ گزرتے رہتے ہوں گے بندر روڈ پر۔ وہیں سے میں نے 3 سال پہلے خطبات خلافت کا آغاز کیا تھا، 4 دن خطبات تھے۔ پھر یہ خطبات میں نے کراچی کے بعد لاہور، پشاور، راولپنڈی اور نہ معلوم کوئٹہ کہاں کہاں دیے ہیں۔ اب وہ کتابی شکل میں بھی شائع کر دیے گئے خطبات خلافت کے نام سے، اور اس کے آخر میں یہ طریقہ کار بھی پورا میں نے بحث کر دی ہے کہ طریقہ کار کیا ہے۔ جب تک طاقت کافی نہیں ہے زبان، جب طاقت کافی ہو جائے گی ایجیٹیشن، گھیراؤ، جلاؤ نہیں، گھیراؤ، وکٹنگ، اب نہیں ہونے دیں گے، یہ حرام کام ہے، نہیں ہونے دیں گے، اس اڈے کو نہیں چلنے دیں گے، ہم بیٹھے ہیں یہاں، پہلے ہم پر گولیاں چلاؤ، یہ سودی کاروبار بینک کا نہیں چلنے دیں گے، یہ اخباروں کو نہیں نکلنے دیں گے ان ننگی تصویروں کے ساتھ۔ آخر MQM نے بند کر دیا تھا ناطقہ کے نہیں، جنگ کا۔ طاقت ہو، جلاؤ کی ضرورت نہیں، گھراؤ تو کرو۔ اہل تشیع نے 50,000 جا کر جو گھراؤ کیا تھا ضیاء الحق صاحب کی سیکریٹریٹ کا، اور ان سے کتنا بڑا فیصلہ کروا لیا تھا کہ اہل تشیع جو ہے وہ زکوٰۃ آرڈیننس سے مستثنیٰ رہیں گے۔ گھیراؤ کیا ہے، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کی ناک رگڑوا لی ہے، یا گولی چلاتا، ہزاروں جان دے دیتے، کیا ہوتا؟ فوج میں بھی اہل تشیع ہے، پولیس میں ہے، بیوروکریسی میں، ہر جگہ ہے، کیا آگ لگتی؟ لہذا وہ سمجھدار آدمی تھا، اس نے مونچھ بھی نیچی کر لی، ناک بھی رگڑ دی، اور وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، حالانکہ ابھی مارشل اللہ بوڑھا نہیں ہوا تھا، صرف 3 سال کی عمر تھی، 77 میں آئے تھے اور 80 کا یہ واقعہ ہے۔ منوائی کی نہیں بات؟ یہ جو غیر مسلح ہے ایجیٹیشن، اور اس کی آخری شکل آئی ہے غیر مسلح بغاوت، سول ڈس اوبیڈینس، جو ایرانیوں نے کر کے دکھائی ہے۔ انتخابات کے ذریعے سے قیامت تک وہاں اسلام نہیں آ سکتا تھا، نہ محض دعوت و تبلیغ سے آ سکتا تھا کہ بس دعوت، اچھی اچھی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں سنائے جاؤ، 20-20 لاکھ کے مجمع جمع کیے جاؤ، اس سے اسلام آ جائے گا، نہیں آئے گا۔ اگر آ سکتا ہوتا تو محمد الرسول اللہ تو کبھی بھی ہاتھ میں تلوار نہ لیتے، کسی مسلمان کا خون تو کجا، کسی کافر کا خون بھی زمین پر نہ گرنے دیتے۔ ان سے بڑا مبلغ، ان سے بڑا مربی، ان سے بڑا مزکی، ان سے بڑا معلم کون ہوگا؟ نہیں، طاقت کا وقت آتا ہے۔
البتہ طاقت دو طرفہ کی بھی ہوتی ہے، یقاتلون فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، قتل کرتے بھی، ایک طرفہ بھی ہے جو کہ ایرانیوں نے کر کے دکھائی ہے۔ اس پر تفصیل سے بحث میری اس کتاب میں موجود ہے کہ حالات میں کیا فرق ہو گیا ہے۔ آج حکومتیں ہیں، ان کے پاس فوجیں ہیں، ان کے پاس پولیس ہے، ان کے پاس ایئر فورس ہے۔ حافظ الاسد نے ایئر فورس کے ذریعے سے شہر ہما اڑا کے رکھ دیا تھا، کئی ہزار جو ہیں اخوانی ایک دن میں ختم کیے۔ خود پاکستان 2 مرتبہ بلوچستان میں ایئر فورس استعمال کر چکا ہے۔ ابھی جو ہوئی تھی مالاکنڈ کی تحریک، اس میں بھی ہیلی کاپٹرز استعمال ہوئے۔ تو یہ نہتوں کے خلاف اتنی طاقت جو ہے، ہاں نہتا میدان میں نکل آئے تو پھر فوج کو بھی ایک وقت تک تو وہ گولی چلاتی ہے، پھر سوچنا پڑتا ہے یہ میری اپنی قوم ہے۔ بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ میری کرسی بہت مضبوط ہے، کہاں مضبوط ثابت ہوئی تھی؟ وہ مضبوطی تھی تو فوج کے بل پر تھی۔ جب فوج نے کوڑا جواب دے دیا کہ نو مور کلنگز، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو شوٹ اینی مور، گو اینڈ ہیو اے پولیٹیکل سیٹلمنٹ، تو بیٹھنا پڑ گیا کہ نہیں؟ کرسی ختم ہو گئی تھی کہ نہیں؟ یہی خطرہ ہو رہا تھا شاہ ایران کو کہ اب یہ فوج جو ہے جس نے 20-30 ہزار تو مار لیے ایرانی، لیکن یہ کہ اب یہ ان کا رخ میری طرف ہو جائے گا، بھاگا ہے وہاں سے، وہاں اس کا اسلحہ ختم تو نہیں ہو گیا تھا۔ یہ ہے راستہ اس ملک میں اسلام کو لانے کا۔ اب نوٹ کر لیجئے، اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو میرا تجزیہ یہ ہے کہ پورے عالم اسلام میں ہم ہی اس کے لیے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ ان تتوبا الی اللہ فقد سقط قلوبکما، پوری 400 برس کی تاریخ، اس 14ویں صدی ہجری کے عظیم واقعات، تحریک پاکستان، تحریک خلافت، قرارداد مقاصد، یہ پورا بیک گراؤنڈ ملک بنا ہے۔ احادیث میں خبریں موجود ہیں کہ وہ جو آخری شو ڈاؤن ہوگا مڈل ایسٹ میں، جب دجال یہودیوں کا بہت بڑا لیڈر ظاہر ہوگا اور وہ کہے گا میں مسیح ہوں، اور اس وقت جب مسلمانوں کے اوپر بہت سختی آئے گی، ویل للعرب من شر قد اقترب، تو اس وقت جو ہے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ امت میں سے اٹھائے گا جو اہل عرب کا لیڈر بنے گا، وہ ہوں گے حضرت مہدی۔ لیکن حضرت مہدی کو مددگار جو ملیں گے وہ مشرق کی طرف سے آئیں گے۔ عرب قوم کھوکھلی ہو چکی ہے، ان میں دم نہیں ہے، دولت نے، عیاشیوں نے انہیں کھوکھلا کر دیا ہے۔ تقریباً پوری عرب قوم کا حال یہ، دولت جو ہے ان کے لیے بہت بڑا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی شکل ثابت ہوئی۔ اونچے اونچے محل بنا رہے، تطاولون فی البنیان، لیکن جو حالت ہے وہ سب کے سامنے بودے۔ لہذا الفاظ ہیں یخرجون الناس من المشرق یؤتئون للمہدی یعنی سلطانہ، جب مہدی کا ظہور ہوگا عالم عرب میں تو ان کی مدد کے لیے، ان کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے فوجیں مشرق سے آئیں گی، اور پاکستان بھی تو مشرق میں ہے عرب کے۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ لیکن یہ کہ اہل پاکستان ذرا بھول گئے تھے، بھٹک گئے تھے، کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو۔ اب آپ اپنے اس سبق کو یاد کیجئے، جو باتیں میں نے آج عرض کی ہیں ان پر غور کیجئے، سوچئے، سوچ بچار کیجئے۔ تنظیم اسلامی، تحریک خلافت فوری طور پر ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیں، بیعت کا معاملہ جو ہے ثقیل نظر آئے تو معاون تحریک خلافت کا فارم پر کیجئے، ابھی اس میں بیعت کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اور قریب آ کر دیکھیے۔ اگر آپ کو ہمارے خلوص اور اخلاص پر اعتماد ہو، اگر آپ کو ہمارے خیالات اور نظریات سے اتفاق ہو تو پھر شامل ہو جائیے۔ پھر اس کے من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں؟ میں تو اسی کے لیے گھوم رہا ہوں، اسی کے لیے پھر رہا ہوں، اسی کے لیے 1970 میں میں نے 71 میں اپنا پروفیشن چھوڑ دیا تھا۔ آج 25 برس پورے ہو چکے، بلکہ 26 ہو گئے، 96 ختم ہو رہا ہے، اور وہ تھا 71 کا شروع۔ میں تو اس کے بعد سے 57 کا MBBS کیے ہوئے ہوں، لیکن میں نے چھوڑا ہے۔ کیا کیا ہے آپ کو بھی معلوم ہے، ایک ہی نام میرا جو ہے مشہور ہوا، قرآن مجید کا کوئی دیوانہ ہے، قرآن کا مدرس ہے، درس قرآن ہے، چاہے وہ کبھی ہو رہا ہو بڑے بڑے آڈیٹوریمز میں، کہیں چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں، کہیں چھوٹے ہالوں میں، کہیں ہماری اکیڈمی بن گئی ہے تو اس میں، لیکن یہ کہ کبھی موقع ملا تھا تو الہدا، وہ جو ہے 15 مہینے مسلسل جو ہے الہدا، اور وہ پورے ملک کے ٹیلی ویژن اسٹیشنوں سے ٹیلی کاسٹ ہوا۔ یہ سب کچھ کام میں نے کیا قرآن کا۔ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو کھینچو، انہیں پھر جمع کرو بیعت کے ذریعے سے، قرآن تبدیلی برپا کر دے گا۔ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ قرآن وہ شے ہے جب اندر اترتا ہے تو بدل دیتا ہے انسان کو، چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شبد، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبد۔
پھر ان بدلے ہوئوں کو، ریفارمڈ لوگوں کو جمع کرو. بھیڑ جمع کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہے. یہ جو اپنی معاش اور اپنی معاشرت کو صحیح کر چکے ہو، اپنی ذات اور اپنے گھر میں دین نافذ کر چکے ہو، وہ جمع ہو، اور جمع ہو مضبوط سم و طاعت والی جماعت کے اندر. جب تک طاقت کافی نہیں، زبان سے دعوت بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے، اور امر بالمعروف بھی ہے. جب طاقت ہوگی تو کسی دینی ایشو پر ایجیٹیشن کریں گے، اب یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے، یا ہم نہیں یا یہ نہیں، اور پھر نتیجتاً یا تخت یا تختہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات